لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ آپ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے تھے، کچھ مبارک احادیث پڑھ رہے تھے تو غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کر دے گا۔ وہ اس حدیث پاک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں یہ خیال آنا فطری بات تھی کہ دنیا میں تو میں نے نکاح ہی نہیں کیا، اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون جنت کی ساتھی ہوگی، میں یہ جاننے کے لیے بڑا بے چین ہوں۔ ان کی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی اشارہ، کوئی استغفار نہیں ملا۔ دوسری رات بھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی۔ اسی رات وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کالے رنگ میں بھی عجیب ملکوتی حسن تھا۔ اس نے ایک مسکراتے ہوئے کیا کہا، حضرت بلال حبشی کے دیش کی میمونہ ولید ہوں اور آج کا بصری میں رہتی ہوں۔ پوشیدہ اسرار حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید کی اس وقت آنکھ کھل گئی۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ چلے گئے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ عبداللہ بن زید کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، شناساؤں نے استقبال کیا۔ حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیے کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کا نظر انداز کیا، انہی پر سوال کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے کیا؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے محض میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے اصوات میں سر ہلا کر فرمایا، کیوں میں اس سے نہیں مل سکتا؟ ایک نے غرض کی، حضور آپ ایسے کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو میں ایسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے مضطرب ہوں، بے چین ہوں۔ ایک نے ترنم کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے، دیوانی۔ دوسرا بولا، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ لو لوہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، نہ جانے کیا چیز ہے وہ کالی کلوٹی۔ عبداللہ بن زید نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگوں کیوں اسے مارتے ہیں؟ حضور ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں پر اس پر غصہ آ جاتا۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بار وقار سے شخص نے کہا، محترم وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، پگلی کہیں کی، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عصر کو ابھی کافی وقت، یہ تو بتاؤ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ حضور جنگل نہ جانے، بہت خوفناک اور گھنا جنگل ہے، آپ نہ جائیں، تھوڑی دیر بعد وہ خود آ جائے گی تو مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید نے فرمایا، تم صرف یہ بتا دو کہ کس طرف گئی ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ لوگوں نے ناچار راستہ بتایا، ایک دو تو ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے جوں جنگل کے قریب آتے گئے، واقعی خوفناک گھنا ہوتا چلا گیا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتاب تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا دکھائی دیتا۔ انہوں نے ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور سوچتے لگے،
یقیناً میمونہ ولید کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس خوفناک جنگل میں کسی جوان مرد کی طرح بکریاں چرا رہی ہے، لگتا ہے اس نے پگلی ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، کیا اسے شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ یقیناً وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی۔ جوں جوں وہ سوچتے جاتے ان کے دل میں میمونہ ولید بارے تجسی بڑھتا چلا گیا کہ اتنے خونخوار جنگل جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور کہ وہ سوچنے لگے کہ درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کریں گی؟ آخر یہ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ عبداللہ بن زید چلتے گئے، آخر کار وہ جگہ آ گئی جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں میمونہ ولید کی ساری نشانیاں آتم تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا، انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میمونہ ولید ہے۔ منظر حیران کر دینے والا تھا، اس کے بعد انہیں یقین ہی نہیں آیا، کوئی اور کہتا تو یقیناً عبداللہ بن زید اسے فر الکلال قرار دے دیتے، لیکن جاگتی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر بھلا وہ کیسے یقین نہ کرتے؟ اسے چاروں جانب کئی شیر نظر آئے جو بکریوں جیسے بے ضرر لگ رہے تھے۔ میمونہ ولید جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، یقیناً بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، اس کا مطلب تھا کہ لوگوں سے کنارہ کشی عبادت کے لیے وقت نکالا۔ عام لوگ یہی سمجھتے تھے وہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کی تو فطرت ہے، وہ ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ کہیں ادھر ادھر فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی، شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ عجیب منظر تھا، اگر کوئی بکریاں بھاگتی ہیں تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے جاتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن زید حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بولتی، یہ شیروں اور بکریوں میں ساری کیسے گئی، وہ یاری کیسے ہوگی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران و پریشان کھڑے میمونہ ولید کو تاک رہے تھے کہ ایک شیر آواز نے ان کو چونکا دیا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور اب وہ مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چلا گیا؟ عبداللہ بن زید نے کہا، یہی سوال لبوں پر آ گیا، اس سے پہلے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رات کو تجھے میرے بارے میں اشارہ ملا اسی رات خواب میں مجھے آپ کے خیالات کا اشکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زید نے حیرانگی سے دریافت کیا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی۔ میمونہ ولید، بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے یاری کیسے کر لی؟ تو یہ غذا سے ان کی شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں تو کھا لیں گے۔ میمونہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اس دن سے ان شیروں نے مجھے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ تم ہی بتاؤ، یہ رب کے لیے ممکن نہیں؟ اب تم جانو۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میری التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور کسی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ عبداللہ، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ عبداللہ بن زید نے مسکرا کر سر ہلایا اور نمائندہ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے اور سوچ رہے تھے کہ جی اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اس لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میمونہ ولید کے مثال ان بکریوں کے ساتھ سامنے تھی، کیسے شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی جو جرت اور حوصلہ مندی کے اوپر تھی۔ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔